راستے بند کرنے کے لیے چھین کر سڑکوں پر رکھے گئے کنٹینر سے سامان چوری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے ساز و سامان سے لدے 3000 سے زائد کنٹینرز زبردستی چھین کر انہیں سڑکوں پر لگا دیا تھا۔ اب کنٹینر مالکان نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے کنٹینر سے مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں نے مال چوری کرنا شروع کر دیا ہے۔ کنٹینر مالکان کی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر مزید چند روز یہ کنٹینر سڑکوں پر رہے تو نہ صرف پاکستان کی برآمدات متاثر ہوں گی بلکہ ملک میں سبزیوں، پھلوں اور خاص طور پر جان بچانے والی ادویات کی قلت کا بھی خدشہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں حکومت نے کنٹینروں کی صورت میں آہنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں تاکہ مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت اسلام آباد کی جانب گامزن مارچ کے شرکاء کو مخصوص علاقوں تک محدود کیا جا سکے۔ یہ آہنی دیواریں وہ کنٹینرز ہیں جو ٹرانسپورٹروں سے مبینہ طور پر جبرن لیے گئے ہیں۔ سپریم کونسل آف آل پاکستان ٹرانسپورٹرز کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ آصف محمود نے الزام عائد کیا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں مال لے جانے والی ٹرانسپورٹ جزوی طور پر معطل ہے، جس کی وجہ کنٹینروں کی ضبطگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار نہیں ہوا، لیکن اس بار اس کی شدت کچھ زیادہ ہے۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے جو دھرنے ہوتے تھے وہ اسلام آباد یا کسی ایک شہر تک محدود تھے۔ اب چونکہ یہ پورے پاکستان سے بذریعہ سڑک جا رہے ہیں تو جہاں جہاں رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی وہاں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 3 بندرگاہیں موجود ہیں، جن میں کراچی کی دونوں بندرگاہیں KPT اور پورٹ قاسم فعال ہیں، جہاں سے درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں۔ درآمدی اشیاء سمیت دیگر سامان کی اندرون ملک ترسیل کنٹینروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ سامان فیصل آباد، لاہور، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ اور واگا بارڈر پر قائم خشک گودیوں یا ڈرائی پورٹس میں منتقل ہوتا ہے۔ سپریم کونسل آف آل پاکستان ٹرانسپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ 8 سے 10,000 گاڑیاں قبضے میں ہیں، جن پر لدے ہوئے کنٹینرز میں خام مال اور ادویات ہیں، جبکہ کنٹینرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا ان کنٹینرز کی تعداد 3000 بتاتی ہے۔ متحدہ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اسرار شنواری کا کہنا ہے کہ کنٹینرز میں کیمیکل بھی ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی اشیاء بھی ہیں جن کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت ایسے کنٹینروں کو قبضے میں لیتی ہے جو سامان سے بھرے ہوئے ہوں تاکہ انہیں بآسانی ہٹایا نہ جا سکے۔ ان کنٹینروں کی منزل ملتان، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور اسلام آباد تھی، جہاں صنعتی علاقوں میں انہیں لوڈ اور آف لوڈ ہونا تھا۔ سپریم کونسل آف آل پاکستان ٹرانسپورٹر کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ آصف محمود کا الزام ہے کہ بعض کنٹینروں میں سے لوٹ مار بھی کی گئی ہے۔ اگر گاڑی سیدھے راستے سے اسلام آباد جائے گی تو پکڑی جائے گی، لہٰذا کچھ ڈرائیوروں نے ترنڈا کا روٹ اختیار کیا ہے۔ یہ 300 کلومیٹر لمبی سڑک ہے جس پر چاندنی چوک، سرائے مہاجر وغیرہ آتے ہیں۔ انہوں نے شہر سے باہر ویرانوں میں گاڑیاں روکی جہاں لوگوں نے ان سے لوٹ مار بھی کی ہے۔ سپریم کونسل آف آل پاکستان ٹرانسپورٹرز کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ آصف محمود کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکام سے رابطہ کیا تھا جن کا موقف ہے کہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ آصف محمود کے بقول ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پیش کی اطلاع دے دیا کریں، ہر شہر کی ایسوسی ایشن کو مطلوبہ تعداد بتا دیں اور ان سے چارجز طے کر لیں، وہ آپ کو خالی کنٹینر دے دیں گے۔ لیکن خالی کنٹینر سے ان کا مقصد حل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تو 4 آدمی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ لوڈڈ کنٹینر جس میں 20 ٹن وزن ہوگا، انہیں ہلانا جلانا یا دھکا لگانا مشکل ہوگا۔ آصف محمود کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹر اور صنعت کار پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ مولانا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کنٹینروں کو ماچس کی ڈبیا کی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے۔ واضح ہے کہ کنٹینر شپنگ کمپنیوں کی ملکیت ہوتے ہیں جو سامان آف لوڈ کرنے کے لیے 5 روز کا وقت دیتی ہیں، جس کے بعد $100 یومیہ کرایہ چارج کیا جاتا ہے۔ ہاسری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن بھی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ تنظیم کے نائب صدر شفیق بٹ کا کہنا ہے کہ خام مال کی آمد اور تیار مال کی ایکسپورٹ میں حکومتی رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹائل صنعت کا ایک بڑا حصہ پنجاب کے صنعتی مراکز سے جاتا ہے۔ کنٹینرز بڑی تعداد میں قبضے میں لینے کی وجہ سے ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں عدالت نے ڈپٹی کمشنر اور SSP اسلام آباد کو 31 اکتوبر بروز جمعرات طلب کر رکھا ہے۔ درخواست میں وزارت داخلہ سمیت سندھ اور پنجاب کے محکمہ داخلہ اور پولیس IGs کو فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے IG پولیس کو نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں۔ دوسری جانب لاہور کے ڈپٹی کمشنر دانش افضل نے کنٹینروں کی پکڑ دھکڑ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔